امریکہ، یورپ اور چائنا، ان کی اکنامک وار جو ہے نا وہ شدت پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس پوری اکنامک وار میں چائنا سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا 2025. فصلیں کم پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یعنی اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی ان چیزوں میں؟ بہت بڑھے گی، تھوڑی سی تو نہیں بڑھے گی. ڈیری کی صنعت جو ہے وہ بہرحال تھوڑی سی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں فائدہ رہے گا. میٹ کی صنعت جو ہے وہ بہتر رہے گی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. یہ جو علم ہے یہ بیسیکلی اللہ ہی کا بنایا ہوا سسٹم ہے. ہم اس علم کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق رائے دیتے ہیں. چونکہ یہ بنایا ہوا سسٹم اللہ کا ہے تو اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ہاں میرے پڑھنے میں یا کسی کے بھی پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ٹو ایز ہیومن ہو سکتا ہے ہم ان انرجی پیٹرنز کو اس طرح نہ دیکھ پاتے ہوں جیسے ان کو دیکھنے سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اصل چیز ہے آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن. جب آپ مالک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو مخلوق آپ کو راستہ دیتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے نہ جڑے ہوں تو پھر چیزیں آپ کے اوپر حاوی بھی ہو جاتی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بالکل سر. اب آ جاتے ہیں 2025 کے ورلڈ وائڈ ایفیکٹس اینڈ امپیکٹس کے اوپر. تو 2025 جو ہے یہ اسی ڈیفیکلٹ ٹائم کو جاری رکھے گا جو 2020 سے شروع ہوا ہے دنیا میں، اور یہ اس وقت ہے. دوسرا 2021 سے 2030 تک کی جو انرجی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی انرجی ہے جو 1940 سے 1950 کے درمیان تھی. 1940 اور 1950 کے درمیان آپ نے دنیا میں 3-4 بڑی سلطنتیں، بڑے ملک بنتے ہوئے دیکھے. پاکستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، اسرائیل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دنیا میں بہت بڑی بڑی موومنٹس آپ نے کھڑی ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. یہ انرجی ویو اسی کی طرف جا رہی ہے. لیکن اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے اگر ہم سال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں، پہلے 6 مہینے اور دوسرے 6 مہینے، تو ہم زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ معیشت کے بحران کے، سیاست کے بحران کے، جد و جہد کے، موومنٹ کے، کیوس کے 6 مہینے ہیں. دوسرا سیکنڈ ہاف پوری دنیا کے لیے بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. مشکلات جو پہلے 6 مہینے میں آئی ہوئی ہیں وہ کم ہونا شروع ہوں گی. یہ دور سمجھیے کہ یہ نئے اور پرانے دور کے درمیان لڑائی کا جو ہے وہ سین ہے، اور پرانا نظام جو ہے وہ نئے نظام کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گا ورلڈ وائڈ. یعنی ورلڈ وائڈ آپ نے دنیا کی اسٹیبلشمنٹس کو گرتے ہوئے دیکھا ہے. ورلڈ وائڈ جو ہے وہ آپ نے دنیا کی اسٹیبلشمنٹس کو اپنے گولز اچیو کیے بغیر بیک فٹ پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہ چیزیں اس طرف جائیں گی. اور فرسٹ ہاف میں دنیا میں تصادم بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے ملکوں کے سیاسی منظرنامے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان بھی شامل ہے؟ پاکستان اس میں اوبویسلی شامل ہے سر. پرانے سیاستدانوں کی جگہ نئے لوگ آ رہے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ ایسی چیز ہوگی جو آنے والے وقت میں جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کریں گی. اور 2025 کے ورلڈ وائڈ سب سے مشکل مہینے جو ہوں گے وہ جنوری، فروری اور مارچ ہے. جنوری تو چل رہا ہے. جنوری، فروری اور مارچ، کیونکہ 24 فروری تک مارس ریٹروگریڈ ہے جو تنازعات کو بڑھا رہا ہے. اور مارس گریک میتھولوجی میں جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے. اختلافات بڑھیں گے، لیکن مارچ سے جون تک درمیان میں پھر ایک استحکام کا دور ابھرے گا، اور وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا سیکنڈ ہاف کے بعد، یعنی جون کے بعد. جون سے آن ورڈ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن دنیا میں کوئی بھی تبدیلی راتوں رات نہیں آئے گی. کوئی بھی تبدیلی ایسی نہیں ہوگی جو راتوں رات آئے. آہستہ آہستہ چیزیں ہوں گی. دنیا کی اکانومی پہ بات کر لیں تو معیشت کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ورلڈ وائڈ دنیا کی بڑی مارکیٹس کریش کر رہی ہیں.
کموڈیٹیز میں جو ہے وہ ڈاؤن فال آتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2024 جب سے شروع ہوا ہے نا، یعنی چند دن ہوئے ہیں، مطلب 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہوئے ہیں، تو ایک اتار چڑھاؤ ہے دنیا میں. اسٹیبلٹی اس وقت اتنی نہیں ہے، اور یہ اسٹیبلٹی آئے گی. چائنا کے لیے یہ وقت بہت ہی شاندار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چائنا انٹرنیشنل اکنامکس میں اپنا بہت اثر رسوخ بنائے گا. امریکہ، یورپ اور چائنا، ان کی اکنامک وار جو ہے نا وہ شدت پکڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن اس پوری اکنامک وار میں چائنا سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا 2025 میں. پاکستان، انڈیا یہ ری بلڈ کے جو ہے نا اس فیز سے گزریں گے. پاکستان میں بھی ریفارم ہوں گے، انڈیا میں بھی ریفارم ہوں گے. پاکستان میں بھی پرانے سیاستدان پیچھے جائیں گے، نئے لوگ آگے آئیں گے. پاکستان میں بھی پرانا نظام پیچھے جائے گا، انڈیا میں بھی پرانا نظام پیچھے جائے گا. یہ انڈیا اور پاکستان دونوں میں اگلے 3 سال غربت سے نکلنے کے لیے پلاننگ ہوگی، اور وہ پلاننگ کسی حد تک کامیاب بھی رہے گی. اچھا. سیکنڈ ہاف میں انڈیا اور پاکستان دونوں میں زراعت اور خوراک کے شعبوں میں ٹرموائل کے چانسز ہیں، یعنی فصلیں خراب ہونے کے، فصلیں کم پیدا ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. یعنی اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی ان چیزوں میں؟ بہت بڑھے گی، تھوڑی سی تو نہیں بڑھے گی. ڈیری کی صنعت جو ہے وہ بہرحال تھوڑی سی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس میں فائدہ رہے گا. میٹ کی صنعت جو ہے وہ بہتر رہے گی. اسٹیٹس کی بات کر لیں تو امریکہ جو ہے اس کو اندرونی دباؤ کا سامنا رہے گا. پلوٹو جو ہے اس کے اثرات امریکہ اوپر ڈائریکٹ پڑ رہے ہیں، اور جب پلوٹو ہے ویسے تو یہ اسپرچولیٹی کا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا اثر جب سوسائٹیز پہ پڑتا ہے تو ان میں نیگیٹیوٹی نسبتاً کم ہوتی ہے. منفی ریلیشنز، منفی چیزیں جو ہیں وہ نسبتاً کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پلوٹو بھی امریکہ میں کسی نئے سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پرانا سسٹم تباہ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھ ہی لیا، اسٹیبلشمنٹ کو گرا کے ٹرمپ آیا ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کو کر رہا ہے. لیکن یورینس کی جو پوزیشن ہے وہ امریکہ میں کوئی دباؤ، کوئی کیوس، کوئی اندرونی جھگڑے، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ جو ہے نا چیزیں، اس جو حالات ہیں وہ، ایک چیز یہ ہے کہ ٹرمپ جیت تو گیا ہے، لیکن یہ مشکل ترین دور ثابت ہوگا ٹرمپ کی زندگی کا بھی. یہ جو سٹارٹ ہو گیا، امریکہ کے جو ہے نا وہ تعلقات دنیا میں بڑھتے جائیں گے، لیکن امریکہ کا اثر رسوخ کاروبار پہ، حالات پہ، علاقوں میں مکمل رکھنا وہ ذرا مشکل ہوتا جائے گا. اور ایسی صورت میں امریکہ کے جو مخالفین ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. یو کے میں بھی معیشت کو بہتر کرنے کے اقدامات تو ہوں گے، لیکن سیاسی کشمکش یو کے میں بڑھ رہی ہے. اوورآل ان کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں. آئرلینڈ اور برطانیہ کے درمیان چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن اسکاٹ لینڈ اور برطانیہ کے درمیان کچھ دباؤ بھی آ سکتا ہے. سرمایہ کاری اور سیاحت بہت بہتر ہو رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ ہاف میں برطانیہ اور آئرلینڈ کا اتحاد جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو سکتا ہے. یورپین یونین کے اوپر بھی دباؤ ہے، اور خاص طور پہ جرمنی اور فرانس کی سیاسی اور معاشی صورتحال جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہے. جرمنی کے اوپر ایک مشکل دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سیاسی کشمکش کا دور ہو سکتا ہے. یہ چیزیں خراب ہوں گی. اسی طرح یورپ میں جو ہے وہ اٹلی کی صورتحال بھی بہتر نہیں ہے، اور ایمینول میکرون کی جو پارٹی ہے وہ بھی اپنی شاید پوزیشن برقرار رکھنے میں کوئی کامیاب نہ ہو پائے 2025 میں. میڈل ایسٹ میں بھی جنگ کے شعلے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں فلسطین، لبنان، یمن،
جو ہے وہاں کے اوپر بہت زیادہ چیزیں خراب ہوں گی. مصر میں کسی حد تک بہتر ہو سکتی ہیں چیزیں, لیکن باقی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اس کا دباؤ بڑھے گا. رشیا کی بات کر لیں تو رشیا میں فرسٹ ہاف جو ہے وہ تنازعات لائے گا, لیکن سیکنڈ ہاف بہت بہتر ہوگا. پیوٹن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور پیوٹن کی چیزیں بہتر ہوں گی. سیکنڈ ہاف پیوٹن کی ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے, لیکن اوور آل چیزیں اچھی ہیں. فرسٹ ہاف میں رشیا کا جو ہے وہ ویسے تصادم ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز پکی ہے کہ میدان جنگ میں روس کو شکست دینا تقریباً ناممکن ہوگا. یوکرین اور روس کی بات کر لیں تو یوکرین میں مجھے لگتا ہے کہ یوکرین کے کافی علاقے رشیا میں شامل ہو جائیں گے, اور زیلنسکی جو یوکرین کا صدر ہے وہ شاید اس کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑے یا یوکرین بھی چھوڑنا پڑے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہوں, کیونکہ یوکرین کے تقسیم ہونے کے اشارے نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو یوکرین کے ساتھ رشین بیلٹ کے جو علاقے ہیں وہ رشیا میں شامل کر دیے جائیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے ملکوں کی تو بات کر لی, کون کون سے سیکٹر ترقی کریں گے. تو ٹیکنالوجی کا سیکٹر جو ہے وہ بہت اچھا بہتر ہو رہا ہے, جس میں نیٹ ورکس ہیں, اے آئی ہے, جس میں سائبر سیکیورٹی ہے, اس میں غیر متوقع تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. فائنینس کے شعبے, ٹیکنالوجیز یعنی ای کامرس, موبائل اپلیکیشن, اور اس کے علاوہ خاص طور کے اوپر کرپٹو کرنسی میں بہت تیزی سے عروج آ رہا ہے اس سال بہت زیادہ. مطلب جو لوگ پوچھتے ہیں کرپٹو کے حوالے سے وہ کر لے ٹریڈنگ وغیرہ, بہت اچھا عروج آ رہا ہے, لیکن اس میں سوچ سمجھ کے کرنی ہے. مطلب سارے لوگ جمپ لگا دیں گے تو سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے نا, یہ ایسا ہی تو نہیں ہے. لیکن اوور آل دنیا میں کرپٹو کا بوسٹ آ رہا ہے. دنیا میں بڑی چونکہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ اسپیس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اوور آل ٹیکنالوجیز بہتر ہیں. ویدر کے حوالے سے بات کر لیں تو سیلاب کے چانسز ہیں, جنگلوں میں آگ لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں, تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جیسا کہ ابھی ایل اے میں ہو رہا ہے یا ہو گیا. تو وہاں پر تو چیزیں ہیں, لیکن یہ ایک نہیں ہے, یہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہیلتھ ایشوز ورلڈ وائڈ بننے کے چانسز ہیں, جس میں خاص طور پہ مسکولر انفیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. اس سال میں ٹانگوں سے ریلیٹڈ مسائل, جیسے میں نے جب پہلے بھی کہا تھا کہ سڑک کے حوالے سے, تو ٹانگوں کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے. ایسی صورت میں جو ہے وہ تھوڑی سی وہ بیماریاں جو انسان کو ایبرپٹلی جو ہے وہ خطرناک بیماریاں جو انسان کو ختم کر سکتی ہیں, اس میں کو تھوڑے سے چانسز ہیں, لیکن اوور آل چیزیں ٹھیک ہیں. ٹریول کی بات کریں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سڑک کا اینگل دباؤ لا سکتا ہے. تو فرسٹ ہاف میں لانگ ڈرائیو اگر آپ خود کر رہے ہوں, یعنی میں ساروں 6 مہینے جو ہاں پہلے 6 مہینے لانگ ڈرائیو اگر آپ کر رہے ہوں اور آپ تھکے ہوں تو نہ کریں تو بہتر ہے. اس میں بہت اٹینٹیو رہنا پڑے گا. بزنس کے حوالے سے سفر بہت اچھے ہیں, تعلیم کے حوالے سے سفر بہت اچھے ہیں, امیگریشن بہت اچھی ہے. تو اوور آل چیزیں جو ہیں وہ فرسٹ ہاف میں بہت اچھی ہیں. فرسٹ ہاف میں تھوڑا سا دباؤ لا سکتی ہیں, لیکن سیکنڈ ہاف میں بہت اچھی ہیں. یعنی کہ یوں کہیں کہ 2025 سیکنڈ ہاف سے مطلب بہتری کی طرف. سیکنڈ ہاف بہت اچھا ہے. پہلا ہاف پہلے 6 مہینے تھوڑا دباؤ ضرور لائے گا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت تباہی ہو جائے گی, کچھ نہیں ہوتا. اللہ خیر رکھے. اللہ خیر رکھے. سر اس میں گرہن بھی تو ہیں. ہاں لگنے, جو چاند گرہن بالکل لگنے. سر یہ تو روٹین میں لگتے ہیں نا, تو یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے. وہ اس میں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو بہت ہوتے ہیں, جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے اس کا. بالکل سر, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر لوگ بڑا ویٹ کریں گے, کر رہے ہیں بلکہ آپ کی ریسرچ کا. مطلب میں نے تو سر دیکھیں, میں تو میرے کہنے سے تو ہونا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے پاس اور بڑے سے کام ہے, بڑی چیزیں ہیں وہ دیکھنی ہوتی ہیں, تو جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے انشاءاللہ سر, انشاءاللہ. بلکہ ناظرین کو ساتھ ساتھ ہم اپڈیٹ بھی کریں گے, بتائیں گے بھی. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا اچھا آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, اسپیشلی طور پر بتاتے بھی ہیں. تو ناظرین شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے.
اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.